میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے مہمان مقرر فضیلت الشیخ مولانا عزیز الرحمن صاحب سراجی جو مدرسہ محمدیہ ٹانڈا بریلی کے استاذ ہیں، وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے محظوظ پر مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز تھوڑی پتلی کیجیے، بہت موٹی بول رہی ہے، بیس بڑھا دیجیے تھوڑا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ آئیے صحابہ کرام کے تعلق سے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ان کی خوش نصیبی پر رشک کیوں نہ ہو ہم کو، ان کی خوش نصیبی پر رشک کیوں نہ ہو ہم کو، زندگی کٹی جن کی سایہ رسالت میں، زندگی کٹی جن کی سایہ رسالت میں، جان ثار کرتے تھے جو نبی کی الفت میں، جان ثار کرتے تھے
جو نبی کی الفت میں رب انہیں نوازے گا خلعت قیامت میں، اور امت محمد کے قدموں میں نجات ہوگی، امت محمد کے قدموں میں نجات ہوگی، زندگی گزارے گر آپ کی اطاعت میں، اے خدا چلا ہم کو ان کے ہی طریقے پر، اے خدا چلا ہم کو ان کے ہی طریقے پر، جن کے دم سے پایا ہے ہم نے دی وراثت میں، جن کے دم سے پایا ہے ہم نے دی وراثت میں، اور یہ دعا ہے طالب کی بارگاہ مولا میں، یہ دعا ہے طالب کی بارگاہ مولا میں، سب کا جینا مرنا ہو شرع کی حمایت میں، ان کی خوش نصیبی پر رشک کیوں نہ ہو ہم کو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ معزز و محترم علماء کرام، معزز و محترم سامعین اعظام، آئیے سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العلا کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کریں، جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ قادر مطلق ہے، جو اللہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر جنم دیا اور ہماری ہر طریقے کی ضروریات کا بندوبست اسی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار مکہ و مدینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے امام، ہادی اور رہنما بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ رب کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام و اعظام پر، جنہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نہ یہ کہ لبیک کہا بلکہ اس پر عمل کیا اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے ہر سنبھو پریاس کیے، ہر طریقے کی کوششیں کی۔ حضرات، میرا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین حق کے میزان و معیار، یا عام لفظوں کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا وسیع اور کشادہ یہ موضوع ہے، جس کا حق ادا کرنا چند منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر یا چند لمحات کے اندر ممکن نہیں ہے، پھر بھی میں اللہ کی توفیق سے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
بار الہ مجھے حق اور سچ کہنے، آپ سب کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کا لفظ یہ زبان پر آتے ہی ان عظیم المرتبت، جلیل القدر اور پاک باز ہستیوں کا تصور ذہن و دماغ کی اسکرین پر گردش کرنے لگتا ہے جن کی زندگیاں شمع رسالت سے ضیاء بار ہوئیں، جن کی پاکیزہ سیرت کا ہر پہلو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور تھا، اور جن صحابہ کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنی مقدس اور پوتر کتاب قرآن مقدس کے اندر کی ہے، اور خود رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی ستائش کی ہے، ان کی عظمت بیان کی ہے، اور تاریخ انسانی کے اندر یہ عظیم کاروان حق ہے جس کے اندر ہر فرد یہ منارہ نور اور شائع راہ ہدایت تھا۔ ان صحابہ کرام نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد کیا اور اس کو امت تک پہنچایا، اور دین حق اور اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، اور شیوہ فرما برداری اور اطاعت و فرما برداری کی ایسی مثالیں قائم کر دیں جو رہتی دنیا تک سنی جا سکتی ہیں، سنی جاتی رہیں گی اور پڑھی جاتی رہیں گی۔ آئیے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں صحابہ کی تعریف، اس کی پریبھاشا آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ صحابہ کیسے کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ یہ لفظ صحابی کی جمع ہے، اور صحابی یہ صحبتن سے مشتق ہے جس کے معنی سنگت اور رفاقت یا ساتھ رہنے کے ہیں۔ یہ ہے لغوی تعریف۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کے اندر تقریباً 7 اقوال ہیں، جن میں سب سے اہم اور جامع قول مشہور زمانہ محدث حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تعریف کی ہے، جو اس طریقے سے کی ہے کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور وہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہا۔ یہ ہے صحابی کی ڈیفینیشن، تعریف جس کی جمع صحابہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہ تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں ہر اس شخص کا شمار صحابہ میں ہوگا یا صحابی میں ہوگا جس آدمی نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ اسلام پر قائم رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، چاہے اس نے یہ صحبت چند دنوں تک اختیار کی ہو یا زیادہ عرصہ تک اختیار کی ہو، یا اس نے نبی کی احادیث کو روایت کیا ہو یا نہیں کیا ہو، یا وہ نبی کے ساتھ میں جہاد کے اندر، جنگ کے اندر شریک ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، یا اس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا بصارت نہ ہونے کے باعث وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہا، آپ کو نہ دیکھ سکا، ہر دو صورت میں وہ صحابی شمار ہوگا۔ البتہ وہ آدمی جو ایمان لایا لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا، وہ آدمی صحابی شمار نہیں ہوگا۔ یہ ہے صحابی کی تعریف جس کی جمع میں نے آپ کو بتائی صحابہ ہے۔ جب ہم نے صحابہ کی تعریف سن لی اور ہم نے سمجھ لیا کہ صحابہ کن کو کہا جاتا ہے،
تو آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ صحابہ جو ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اعمال صالحہ کے لیے جو معیار ہیں اور میزان ہیں، آئیے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کا کیا گریڈ ہے، کیا درجہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب تک کسی چیز کا کوئی مہتو نہیں ہوگا، جب تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو ظاہر بات ہے ہم اس کو قریب ہی نہیں آنے دیں گے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا کوئی گریڈ ہے، اس کا کوئی درجہ ہے، تو پھر یقیناً ہم اس کے قریب آئیں گے اور پھر جو ہم سے مطالبہ ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے قرآن اٹھائیں، پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ، وہ پہلے لوگ جو اسلام لانے کے اندر، ایمان لانے کے اندر اور ہجرت کرنے کے اندر دوسرے لوگوں پر سبقت لے گئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کی، ان اولین لوگوں کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں پیروی کی، ان کی اتباع کی۔ اللہ نے ان تین لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 مہاجرین کا، نمبر 2 انصار کا۔ مہاجرین یہ مہاجر کی جمع ہے۔ مہاجر کن کو کہا جاتا ہے؟ مکہ کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی توحید کی لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اس بات کی طرف کھینچا، اے لوگوں اگر تم ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کر دو، اے لوگوں اگر اپنے مستق کو ایک اللہ کے سامنے جھکا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگوں تم نے جو ہزاروں خدا اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں اگر تم ان کا ملیا میٹ کر دو، ان کو ختم کر دو اور صرف ایک اللہ کو مان کر کے اس کے سامنے جھک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اتنی دعوت دی، سارے لوگ وہ جو آپ کو امین کہتے تھے، جو آپ کو صادق کہتے تھے، جو آپ کو سچا مانتے تھے، جو آپ سے محبت کیا کرتے تھے، وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے وہ کٹر دشمن ہو گئے۔ نوبت جا رسید، نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے ان صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اتنا ستایا میرے بھائیوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لو، حضرت بلال کو اس طریقے سے ستایا کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا ننگے کر کے، اور اوپر سے بھاری پتھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا جایا کرتا تھا۔ بہرحال ان حالات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ حالات جب بہت ہی زیادہ سنگین ہو گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ایک میز کم سے کم رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ مکہ کے اندر جو صحابہ کرام ستائے جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑا، تو مہاجرین، یہ مہاجر کی جمع، اور مہاجر کہتے ہیں چھوڑنے والے کو، یعنی جنہوں نے مکہ کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر مکہ کو چھوڑا تھا، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور انصار یہ ناصر کی جمع ہے، اور ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو۔ جب یہ صحابہ مدینہ کے اندر پہنچے تو وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت کر چکے تھے، جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے ان صحابہ کا استقبال کیا، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے جان اور مال، اپنے مال و منال کے اندر ان کو جگہ دی۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، ان انصاریوں کا معاملہ یہ تھا، او میرے انصاری بھائیوں، آج تم فخر کرتے ہو کہ نبی کے زمانے میں بھی انصاری موجود تھے اور آج ہم وہی انصاری ہیں۔ او لوگوں، اگر اس ذات سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہو تو وہ اوصاف پیدا کر لو جو صحابہ کرام کے اندر تھے۔ وہ صحابہ مہاجرین صحابہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ کے اندر گئے، یہاں انصاری صحابہ موجود ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے ان ساتھیوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے مکانوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان صحابہ نے کہہ دیا، اے ہمارے ساتھیوں، اگر تمہارے پاس بیوی نہیں ہے، اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اور ہماری دو بیویاں ہیں تو ہم ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، تم ان سے شادی کر لو عدت گزرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں، ان انصاریوں نے ان مہاجرین صحابہ کے لیے اس طریقے سے مدد کی تھی، ان کا اس طریقے سے تعاون کیا تھا۔ اس لیے ان دوسرے نمبر کے لوگوں یعنی انصاریوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ تیسرے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو بعد میں آئے، یعنی متاخرین صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں اور جو ان کی راہ کے مطابق چلنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ان تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو خوشخبریاں سنائی۔ میرے بھائیوں، خوشخبریاں ان لوگوں کو سنائی جاتی ہیں جن کی کوئی اہمیت ہو، جس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہو۔ میرے بھائی، اے مسلمانوں، ذرا اللہ رب العالمین کا اس آیت کریمہ کا تذکرہ تم لوگ سن لو۔ اللہ رب العالمین نے ان تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی رضامندی کا ٹائٹل ان مسلمانوں کو دے دیا، ان صحابہ کرام کو دے دیا، ان سابقین اولین مسلمان ہونے والے اور ہجرت کرنے والے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا ٹائٹل دے دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری خوشخبری اللہ رب العالمین نے سنائی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو کامیاب کہا ہے اور انہیں جنتی اس آیت کریمہ کے اندر کہا ہے، اور اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی انہیں دے دیا۔ آئیے آگے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان صحابہ کرام کے اوصاف کو سنتے ہیں اور صحابہ کرام کا تذکرہ سنتے ہیں، جن صحابہ کرام نے سایہ رسالت کے اندر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات گزارے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، آسمان پر یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ جگمگاتے ہوئے ستارے، یہ آسمان کے لیے امان ہے۔ فَإِذَا
ذهبت النجوم اتى السماء بما توعد، اور جس دن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، جس دن یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، اس دن وہ چیز آسمان پر آ جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جس دن میرا انتقال ہو جائے گا، میرے صحابہ پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ یہ میری امت کے لیے امان ہے. کیا فرمایا؟ یہی ٹکڑا موضوع استصحاب، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ یہ میری امت کے لیے امان ہے. فَإِذَا ذَهَبَ صَحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اور جس دن میرے یہ صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جس دن میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے، میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر بیان کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جس دن آسمان ٹوٹ جائے گا، جس دن یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، قیامت کا جب معاملہ ہوگا یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، میرے بھائیو یہ آسمان باقی نہ بچے گا، بلکہ یہ ٹوٹ پھوٹ کر کے زمین کے اندر گر جائے گا، یہ روئے کی گالوں کی طرح اڑتا ہوا پھرے گا. گویا یہ ستارے آسمان کے بقا کے لیے ضمانت ہے یا امان ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آ جائے گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو صحابہ پر بڑی بڑی آزمائشیں آن پڑی، صحابہ پر بڑی بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑی. یہ ہے وہ معاملہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے. صحابہ کی بقا یہ امت کے لیے امان تھی، لیکن جب صحابہ اس دنیا سے چلے گئے تو امت پر طرح طریقے کے فتنے کھڑے ہو گئے، بدعات و خرافات کا جنم ہوا، بدعات و خرافات نے طلوع ہونا شروع کر دیا اور یہ امت انتشار کا شکار ہو گئی. میرے بھائیو، گویا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس امت کے لیے امان کہا. اس حدیث سے بھی صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا. اور آگے بڑھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد آنے والے ہیں، پھر وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد آنے والے ہیں. گویا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جن لوگوں کو کہا ہے وہ صحابہ کرام ہیں، ان کا زمانہ ہے اور وہ صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین ہیں. یہ تین بہترین زمانے ہیں جن کے بہترین ہونے کی ضمانت میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آئیے مختصر انداز سے یہاں صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کا اور ان کے اعلیٰ کردار کا تذکرہ چھڑا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہاں نقل کر دیا جائے جو انہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہا ہے. آپ فرماتے ہیں خیار حاضر امہ ہم الصحابہ، اے لوگو اس امت کے سب سے بہترین لوگ وہ صحابہ کرام ہیں. یہاں آج دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کو لعن اور طعن کرتے ہیں. صحابہ وہ نبی کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے، صحابہ بے ایمان ہو گئے، صحابہ جہنمی ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. ان احادیث کو اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ کس انداز سے کیا ہے. آج جن کو بہت سارے لوگ گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کا قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں.
تو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خیار حاضل امہ ہم الصحابہ، اے لوگوں اس امت کے سب سے بہترین لوگ وہی صحابہ کرام ہیں. ومن استقرأ اخبار العالم فی جمیع الفرق تبین له انه لم یکن قط طائفة من الامة وغیرها اعظم اجتماعا على الهدى والرشاد ودین الحق ولا ابعد عن الفتنة والاختلاف منهم. کتنی بہترین بات علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. اس امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں جو دنیا کے تمام فرقوں، تمام جماعتوں اور گروہوں کا مطالعہ کرے گا، جو ساری دنیا کی انسانیت کی اسٹڈی کرے گا، ان کے حالات کی جانکاری لے گا، اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت یافتہ، ان سے زیادہ نیک اور اخلاق مند، ان سے زیادہ فساد اور برائیوں سے دور رہنے والے اور اختلاف سے دور رہنے والے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی نسل نہیں ہے. منہاج السنہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 364، اس ٹکڑے کے اندر اور اس قول کے اندر صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا گیا، ان کی فضیلت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ساری دنیا کے اندر اگر افضل اور بہترین لوگ ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں. یہ میں نے جو قرآن کی آیت اور احادیث نبویہ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اس کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ جرنلی طور پر تمام صحابہ کو شامل ہیں. انفرادی طور پر یہاں ان کی فضیلتیں، ان کے فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. صرف چونکہ صحابہ کرام ہمارے لیے میزان اور معیار ہیں ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، اس لیے میں نے جرنلی طور پر صحابہ کرام کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. آئیے وہ انداز آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ آخر یہ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ کیوں ہیں، ہمارے لیے یہ میزان اور معیار کیوں ہیں، یہ صحابہ ہمارے لیے اسوہ کیوں ہیں. آئیے اس چیز کو آپ سننے کی کوشش کریں. پارہ نمبر 29، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 29. اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ میں ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تراہم اے نبی آپ دیکھیں گے انہیں سجدے کرتے ہوئے، انہیں رکوع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کے کرم کی تلاش اور جستجو میں، اور ان کا نشان ان کے سجدوں کا ان کے چہرے پر نمایاں ہے، ظاہر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا پہلا نمونہ اور پہلا عمل یہ پیش کیا کہ صحابہ یہ غیروں کے لیے سخت اور اپنوں کے لیے نرم تھے. یہاں ایک عام بات یہ نہیں ہے کہ غیروں کو یوں ہی مارا کرتے تھے یا بھگایا کرتے تھے، نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کیا کرتے تھے اور دین کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، ان کے لیے وہ صحابہ کرام سخت تھے اور اپنوں کے لیے نرم تھے. میرے بھائیوں، یہ اوصاف، یہ صفت جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، یہی ریزن تھا، یہی کارن اور یہی سبب تھا. ایک باپ اپنے قاتل کو اپنے سامنے دیکھا کرتا تھا. ایک باپ کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو اپنے سامنے دیکھتا ہے لیکن غصہ نہیں کرتا. کب؟
اگر وہ ایمان لا کر کے ہلکا مگو سے اسلام ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے، جب اللہ رب العالمین کو وہ راضی کر لیتا ہے تو جب اللہ راضی ہو گیا تو یہ بھی راضی ہو گیا، اس کا غصہ اللہ رب العالمین کی رضا کے اندر ڈھل گیا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے اندر ڈھل گیا، نہیں مارتا، اسے کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ ورنہ اگر اسلام سے پہلے وہ آدمی جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا شاید یہ آدمی بخشتا نہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد اس کا غصہ سرد ہو جاتا ہے اور اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے اس سے رحم کر لیا، تو جس پر اللہ نے رحم کر دیا اس پر صحابہ کرام بھی رحم کرا کرتے تھے۔ وہیں دوسری طرف ایک باپ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ غزوہ بنی مصطلق کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ اعلان کرتا ہے، ہم جب مدینہ کے اندر داخل ہوں گے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل جیسے آدمی کو بہار کر دیں گے۔ ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ بتائیے۔ علماء کرام کو اس جملے میں مخاطب نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے خطاب ہے، بتائیے سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ نوجوان تو سوچ رہے ہیں جس کے پاس جیو موبائل نہ ہو 4G وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، ہاں جس کے پاس یہ سب نہ ہو وہی ہے سب سے بڑا کنجوس۔ لیکن سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جس کے سامنے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس نبی کا نام آئے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھ سکے، بس لہریں میں کھو جاتے ہیں، جیسے پانی آتا نا جیسے اس ندی میں اور کوڑا کباڑ بہ کے چلا گیا، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی بہ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ ہوش نہیں ہے کہ نبی کا نام آ رہا ہے تو کم سے کم ہم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود ہی پڑھتے رہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں تو جلسے ہوتے ہیں باقاعدہ حضرت صاحب تقریر کرتے ہیں بڑے زور زور سے اور اس کے بعد کہتے ہیں پڑھیے سبحان اللہ، پڑھیے درود پاک ایک بار پڑھ لیجیے، اللہم صلی سیدنا مولانا شفیعنا و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ میڈن بریلی جو ہے درود پڑھوا دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بس جنت پکی۔ میرے بھائیوں، یہاں سب سے بڑا کنجوس ہے وہ آدمی جو نبی کا ذکر، نبی کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھ سکے۔ تو آپ جڑے رہیے کم سے کم اور اپنی زبان کو حرکت دیجیے تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا عبداللہ ابن ابی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ بنی مصطلق سے لوٹنے کے بعد یہ کہتا ہے ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، لا یخرجن الاعز منها الاذل۔ میرا وہ نبی وہ اللہ رب العالمین نے جن کو کہیں پر محمد نام لے کر کے نہیں پکارا، اللہ رب العالمین نے کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا، کہیں بشیر اور نذیر کہہ کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کو پکارا۔ اس نبی جناب محمد رسول اللہ کو ذلیل کہہ دیا اور یہ کہا ہم مدینہ کے اندر جب واپس جائیں گے تو اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہے نبی کے پاس آ جاتا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میرے باپ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، آپ نے اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا ہو تلوار میرے ہاتھ میں دے دیجئے، کسی اور کو حکم نہ دینا۔ نبی کا گستاخ، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کو کوئی اور نہیں قتل کرے گا بلکہ اسی کا بیٹا عبداللہ اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رحماء بینہم جو آپس میں رحم دل تھے اور دوسروں کے لیے سخت، جب وہ دین کے دشمن ہوا کرتے تھے اور دین کی مخالفت کیا کرتے تھے اس وقت۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی اوصاف بیان کیے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے
میرے نبی آپ ان کو سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے, آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ سجدے کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, کیوں؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم تلاش کرتے ہیں, اس کی جستجو میں یہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے سجدوں کے نشانات ان کے چہرے پر نمایاں ہیں. آج اگر کسی اہل حدیث کے چہرے پر کالا نشان, سجدے کا نشان پڑ جائے تو معلوم کیا, دیکھو 24 نمبری نے کیسا رگڑا ہے سجدے کے اندر. معلوم کیا کہتے ہیں 24 نمبری یعنی اہل حدیثوں. میں یہاں کسی کو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ نہیں بولنے کی کوشش کروں گا جس سے تکلیف ہو, لیکن جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ بات میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں. اگر ہمارے چہروں پر اگر سجدے کے نشانات نمایاں ہو جائیں تو معلوم ہے کیا کہا جائے, 24 نمبریوں نے دیکھو کیسا رگڑا. حالانکہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں, ان کے سجدے قبول نہیں ہیں, یہ تو نبی کو ماننے والے نہیں ہیں. اس طریقے کے تعان دیے جاتے ہیں اہل حدیثوں کو. میرے بھائیو, یہاں قرآن گواہی دے رہا ہے, اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے. آج دنیا کے لوگوں ہمارے سجدوں کی گواہی ہماری مسجدیں دیں گی, ہماری مسجدوں کی دیواریں دیں گی, یا ہمارے اپنے ساتھی دیں گے, لیکن ان صحابہ کرام کے سجدوں کی گواہی اللہ رب العالمین نے اپنے عرش سے قرآن مقدس نازل کر کے ان صحابہ کے سجدوں کی تعریف کر دی. ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات نمایاں ہیں. میرے بھائیوں اور نوجوانوں, آج تم سے ایک سجدہ ادا نہیں ہوتا, تم سے فرض نمازیں ادا نہیں ہوتی ہیں. وہ صحابہ کرام رات کے دن کے اندر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے, دین کی باتوں کو آگے پہنچایا کرتے تھے. رات کی تاریکی کے اندر وہ اپنے جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتے تھے, رات کی تاریکی کے اندر رویا کرتے تھے, گڑ گڑایا کرتے تھے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور میرے بھائیوں, آج ہم سے فرض نمازیں ادا نہیں ہوتی ہیں, آج ہم فرض نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نوجوانوں سے کہو بھائی بتاؤ دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھ رہی؟ ارے حضرت آپ تو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں, بھائی آپ کا تو کام ہی ہے نماز پڑھنا. کوئی کہہ رہا ہے ہم کھیت پر گئے تھے, کوئی کہہ رہا ہے ہم مارکیٹ میں گئے تھے, کوئی کہہ رہا ہے ہم سفر پہ تھے. میرے بھائی علماء جانتے ہیں نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے عورتوں کے ان خاص ایام کو چھوڑنے کے بعد, اور جو خاص جہاں پر بھی شرط ہمیں بتا دی گئی ہے اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن نمازیں ہم سے ادا نہیں ہوتی. یہاں صحابہ کرام کی جو تعریف ہو رہی ہے, تہجد پڑھا کرتے تھے, نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کی تعریف. آئیے اور صحابہ کرام کا معاملہ, نبی کے ساتھ میں وہ رہا کرتے تھے, ان کا انداز کیا تھا؟ حضرت عربہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر کے نبی کے سامنے آتے ہیں, نبی کے پاس آتے ہیں. ابھی مشرک اسلام قبول نہیں کیا ہے, قریش کی طرف سے آئے, اور آنے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی, آپ سے کچھ باتیں کی, اور باتیں کرنے کے بعد اسی پیریڈ میں ریکارڈ کر رہے ہیں کہ صحابہ کا انداز نبی کے ساتھ میں رہنے کا کیا ہے, کس انداز سے یہ صحابہ اپنے نبی کے ساتھ رہتے ہیں. اس چیز کی گواہی عربہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے, وہ جا کے گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جا کر کے انہیں خوشخبری کچھ اور سناتے یا یہ گواہی دے رہے ہیں. کہتے ہیں لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وقسر والنجاشی. اے قریش کے لوگوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے. اے لوگوں, میں نے قیصر و قسر اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھے ہیں. واللہ ان رأیت ملک القط
युअज़्ज़िमुहु मा युअद्दिबु अस्हाबुहु। खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह के ऐसे साथी और ऐसे असहाब नहीं देखे जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं, आपका अदब और एहतराम करते हैं, इस तरीके के साथी मैंने किसी और बादशाह के नहीं देखे। होते ना बादशाह के दाएं बाएं बाजू बने हुए होते हैं, लेकिन जब पैसा मिलता बस उतनी देर तारीफ करते हैं, हाँ फला विधायक साहब फला साहब कुछ मिल रहा है तो खुश हैं, और अगर कुछ नहीं मिले तो कुछ नहीं। लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी की ताजीम, एक गैर मुस्लिम उस वक्त जब मुसलमान नहीं है तो उन सहाबा की गवाही दे रहे हैं कि हाँ कि वो सहाबा इस तरीके से थे। और आगे क्या गवाही देते हैं, वल्लाही इयतनक़मु नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, यहां तक कि वो नबी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खकारते हैं और कोई बलगम निकलती है तो वो भी उन सहाबा की किसी हथेली पर गिरती है, उन सहाबा में से किसी आदमी की हथेली पर गिरती है। फदलका बिहा वजहहु, फिर वो सहाबी उस बलगम को अपने चेहरे पर अपने हाथों पर बतौर तबर्रुक मल लिया करता है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई हुक्म देते हैं, इब्तदरू अमरहुम, तो उनके हुक्म को मानने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, फौरन उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। और क्या फरमाया, व इन तकल्लमू खफजू अस्वातहुम इंदहु, और जब वो सहाबा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बात करते हैं, अपनी बातों को इतना पस्त कर लेते हैं, अपनी आवाजों को इतना पस्त कर लेते हैं कि नबी से ऊंची ना हो जाए। ये ताजीम और ये तौकीर थी उन सहाबा की। आज नबी का नाम आ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, अजान हो रही है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरीके से चूमना शुरू कर दिया। बड़ी मोहब्बत है साहब, नमाजें नहीं पढ़ पाए, ज़कात नहीं दे पाए, वलीमा करना ना जाने, अकीका करना इन्हें मालूम नहीं, और नबी का नाम आ जाए वो चूम करके बस ये साबित कर दिया कि हाँ हम नबी की ताजीम करते हैं और इस तरीके से ताजीम करना चाहिए। कहीं कोई बाल की बात कर रहा है तो कहीं नबी के पैर की, और कोई जो है चप्पल और जूते की बात कर रहा है। इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, और असल जो हकीकत है और जिन चीजों पर हमें अमल करना चाहिए उन चीजों को छोड़े हुए हैं। आइए सहाबा ताजीम नबी की किस तरीके से करते थे, एक मिसाल देकर के बात को आगे बढ़ा दूं। नबी बैठे हुए, हजरत अबू बकर बैठे हुए, हजरत उमर बैठे हुए, अचानक एक काफिला जाता है, बनु तमीम का एक काफिला नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो गया। उन्होंने गुजारिश की, अल्लाह के नबी हम में से किसी को हमारा अमीर मुकर्रर कर दीजिए। अभी नबी कुछ बोलते, हजरत अबू बकर इधर से बोलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काका इब्ने माबद को इनका अमीर मुकर्रर कर दीजिए। इधर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, हजरत उमर कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश ये है कि अकरा इब्ने हाबिस को इनका अमीर मुकर्रर कर दिया जाए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पेशकश के खिलाफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज सुनी तो हजरत अबू बकर कहने लगे, उमर तुम्हें तो मेरी मुखालफत करनी ही है, जब मैं बोलता हूं तुम कुछ ना कुछ मुखालफत करते हो। आपस में तकरार शुरू हुई, नबी बैठे हुए हैं, दोनों की आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पारा नंबर 26 सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल करके अल्टीमेटम दे दिया, ऐ सहाबा ऐ मोमिनीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ लोगों तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करो, ऐ लोगों तुम अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को नबी की गुफ्तगू से ऊंचा करने की कोशिश ना करो, और उस तरीके से बात ना करो जिस तरीके से तुम अपने आपस में जोर जोर से बात करते हो। वअन तहबता अमालुकुम वअंतुम
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ڈسٹرائے ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے, تمہیں شعور بھی نہ ہو سکے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حدیث کے راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سامنے جب اس کے بعد بات کیا کرتے تھے تو اتنے دھیرے سے کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا پھر سے بتائیے کیا کہا. آپ پھر سے کہتے تھے عمر کیا کہا, ذرا زور سے بولو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے بعد اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اتنا زیادہ نیچا کر لیا کہ نبی کو یہ کہنا پڑتا تھا عمر بتاؤ کیا کہا تم نے. ادھر معاملہ یہ ہوا, قرآن کی آیت نازل ہوئی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر, نبی کی بارگاہ کے اندر نبی کے سامنے آنے سے انہوں نے انکار کر دیا. وہ آنے سے رک گئے, اپنے گھر کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے. نبی نے دیکھا ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے. صحابہ سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, کہاں چلے گئے ثابت ابن قیس. تو حضرت نے سعد نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا پڑوسی ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے میں معاملے کا پتہ لگاتا ہوں, میں چاہتا ہوں دیکھوں کیا معاملہ ہے. حضرت سعد گئے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کے اندر اپنا سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا سر جھکائے ہوئے. حضرت سعد گئے, اے ثابت کیا معاملہ ہے, نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں, تم نبی کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہو, نبی کی مجلس میں کیوں نہیں جا رہے ہو, مسجد نبی کے اندر کیوں نہیں جا رہے ہو. حضرت ثابت کہتے ہیں میری آواز نیچرلی طور پر, فطرتی طور پر بہت زیادہ بلند ہے, اور میں جب بات کرتا ہوں تو میری آواز نبی کی آواز سے بلند نکل جاتی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید میرے اعمال برباد ہو چکے ہیں, میں تباہ ہو گیا اور میں جہنمی ہو گیا, اب میں جا کر کے کیا کر سکتا ہوں, میں نہیں جاؤں گا. حضرت سعد گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثابت ابن قیس اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا, کہا جاؤ انہیں بتا دو کہ ان کی آواز فطرتی طور پر اونچی ہے, وہ جان بوجھ کر کے نبی کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولتے, اس لیے وہ جہنمی نہیں ہیں بلکہ جنتی ہیں. میرے بھائیو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا نبی کی تعظیم اور توقیر کا, نبی کے عزت و احترام کا, کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے. چلو آج نبی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے, ہم کیسے کریں. میرے بھائیو کوئی صاحب کہہ رہے تھے طلاق کے موضوع پر, لیکن طلاق کے موضوع پر میں جاؤں گا نہیں, صرف ایک بات یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلے اہل حدیثوں نے بتایا بھائی صاحب طلاق اس طریقے سے دیا کرو, سورہ بقرہ میں طریقہ موجود ہے, سورہ طلاق میں بھی کچھ تفصیل اس کی موجود ہے. لوگ نہیں مانتے تھے, ہاں یہ تو نبی کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں, ہاں انہوں نے تو طریقہ غلط بتا دیا, ہم تو حلالہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اگر ہمارے پی ایم صاحب اور سی ایم صاحب کہہ دیں تو پورا ہندوستان, یو پی نہیں پورا ہندوستان ہلا ہوا ہے, اور اب ماننا پڑے گا. میں واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا, کسی صاحب نے کلپ بنائی ہے اور یہاں عبرت حاصل کرنا چاہیے ہمیں. ایک عورت, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے, اچانک ایک اس کی بیوی آتی ہے جو برقع اوڑے ہوئی ہے, پردہ کی ہوئی ہے, لیکن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے, گھر کے اندر داخل ہوتی ہے. شوہر نے منہ پھیر لیا, پھر ادھر سے آئی اس نے منہ پھیر لیا, اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کہا کیا بات ہے بھائی تم نے اپنا منہ کیوں نہیں ڈھکا. تو اس نے کہا بھائی بہت زیادہ دھوپ ہو رہی ہے, یا میں گھر میں داخل ہو گئی ہوں اس لیے ہٹا لیا. اس نے کہا زبان درازی کرتی ہے, شوہر سے منہ لڑاتی ہے. کہا بھائی اس میں کیا حرج ہے, کہو پھر لڑاتی ہے زبان, جاتی ہے طلاق طلاق طلاق, 3 مرتبہ طلاق اس کو ٹھوک دی. جس طریقے سے جو ہے بندوق سے گولی نکل جاتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے بھائیوں کے یہاں اگر طلاق کہہ دیا تو بیچاری بیوی اس گولی کے شوٹ سے اپنے میکے کے اندر گرتی ہے جا کر کے, جبکہ یہ شریعت محمدیہ کے بالکل خلاف ہے. گھر سے بھگا دینا اور 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا, یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. تو میں جو بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ
اس عورت نے معلوم ہے اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، اس نے فوراً موبائل کے نمبر ڈائل کیے اور اس کا کہا یوگی یوگی یوگی، اس نے 3 دفعہ ٹھوک دیا یوگی یوگی یوگی۔ اب معلوم یہ کیا کہتا ہے؟ مذاق مذاق مذاق۔ مطلب اب یوگی صاحب سے تو ڈر گیا یہ، یوگی صاحب کا جب نام آیا تو معلوم ہے کوئی 100 نمبر کو کال لگا دے گا، 100 نمبر چلی آئے گی، گرفتار کر کے لے جائے گی، تو یہ ڈر گیا یہاں۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا تھا تو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس اللہ رب العالمین نے جس کی بغاوت کرنے کی بنا پر کل اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، تو یہ یاد نہیں آ رہا تھا، تب مکاری کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلپ جھوٹی ہو یا سچ ہو، لیکن یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں آج حقیقت ہے، عورتیں کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں ہاں آپ کا حکم صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی خواتین اسلام، تمہیں اللہ نے حق آج سے 1450 برس پہلے قرآن نازل کر کے بڑا بہترین حکم دے دیا ہے اور بڑا اچھا معاملہ واضح کر دیا ہے، جو آج کیروں کے ذریعہ ہم تک وہ بات پہنچ رہی ہے۔ بہرحال لوگوں نے صحیح بات کی ہے تو صحیح کو قبول فرمائے اور ان کی جو نیت ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ان صحابہ کی طرح اپنے آپ کو ڈھالو، نبی کی باتوں کو مانو، اپنی کوئی بات یا اپنا کوئی عمل قرآن کی آواز سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا کوئی عمل میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عمل سے آگے ہوا، یہی مطلب ہے آج کے اس دور میں نبی کی آواز سے آواز کو بلند کرنے کا۔ تو وہ صحابہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، نبی کی توقیر، نبی کی اطاعت و فرما برداری، نبی کی باتوں کو ماننا، یہ اس طریقے کا معاملہ تھا۔ آئیے آگے چلیں، کچھ عملی نمونے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ صحابہ کرام کس طریقے سے عمل کرتے تھے، جس کی بنا پر آج وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لیڈر ہیں، بہت سارے حکمراں ہیں، ووٹ آنے سے پہلے اسٹیج لگا اور اسٹیج لگنے کے بعد بھائی صاحب ہم تمہارا بڑا خیال رکھیں گے، ہمیں ووٹ دے دینا، فلاں صاحب آئے بھائی صاحب ہم آپ کا بڑا خیال رکھیں گے، رعایا کی سرکشا کریں گے، ہم اتنا ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اس طریقے کے ہری جھنڈی دکھائی اور دکھانے کے بعد جب الیکشن جیت گئے تو اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جانے۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا عمل میں حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے اسی ہندوستان کے ایک بہت اہم لیڈر گاندھی جی نے کہا تھا اگر مجھے سوراج، اگر خود مختار حکومت اس ہندوستان کے اندر چلانے کا موقع ملتا تو میں اس حکومت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلاتا۔ حضرت گاندھی جی نے اسٹڈی کی تھی، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا تھا، اس لیے انہوں نے اس طریقے کی بات کہی۔ آئیے وہ تھوڑا سا نمونہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، نبی کا انتقال ہو گیا، نبی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر پر اسلام کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی، آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد اپنی گٹھری کو، کپڑے کی گٹھری کو اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں، اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی چلنا شروع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی اپنے معمول کے مطابق میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، تاکہ جو منافع ہوگا اس سے میں اپنے بچوں کے گزران کے لیے جو ہے انتظام کروں گا، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ کہا ابو بکر اگر تم کپڑا بیچنے جاؤ گے تو خلافت کا معاملہ کون دیکھے گا، خلافت کا بھار کون سنبھالے گا اور ان ذمہ داریوں کو کون ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر ذرا یہ بتاؤ پھر میں کیا کر سکتا ہوں، کون سا طریقہ ہے، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے اتنا راشن مقرر کر دیا جس سے ان کی زندگی کا گزران بآسانی ہو جاتا۔ ملنے لگا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام چھوڑ دیا اور صرف خلافت کا کام، لوگوں کی دیکھ ریکھ کا کام شروع کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو راشن ملتا تھا ان کی بیوی اس سے کھانا تیار کرتی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھی. ایک دن بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر، ہمارا دل چاہتا ہے کوئی میٹھا کھا لیا جائے، کوئی حلوے کا انتظام ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری بیوی، ہمارے پاس اتنا غلہ کا ہے، اتنا راشن کا ہے جس سے ہم کوئی میٹھی چیز کھا کر کے اس کا کوئی میٹھی چیز کا انتظام کر سکیں اور اس کو نوش کر سکیں، اس کو کھا سکیں. مایوس ہو گئیں. شوہر نے جواب دے دیا، شوہر اپنے راستے اور بیوی اپنی جگہ. تھوڑے دن گزرنے لگے. گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، بیوی کھانا لے کر کے آتی ہیں، دسترخوان پر پروستی ہیں، دسترخوان پر کھانا لگاتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت میں کپڑے کو کھانے سے اٹھایا، کھانا موجود ہے اور اس کے اندر کوئی شیرینی، کوئی میٹھا حلوہ موجود ہے. کھانا شروع نہیں کیا، اپنی بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگے اے میری بیوی، ذرا یہ بتاؤ یہ حلوہ کہاں سے آیا، یہ میٹھا کھانا کہاں سے آ گیا، جو ذرا مجھے اس کا جواب دے دو. جواب طلب کرتے ہیں. کہا میرے شوہر، ہمیں جو غلہ ملتا تھا، ہمیں جو راشن ملتا تھا، اس سے میں روزانہ تھوڑا سا نکال لیا کرتی تھی، تھوڑا سا بچا لیا کرتی تھی. جب غلہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کچھ خرید سکوں، میں نے کچھ خریدا اور خریدنے کے بعد یہ میٹھا حلوہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے صحابہ، ہمیں جو راشن ملتا ہے وہ اس میں اتنا زیادہ غلہ جو میری بیوی نے روزانہ بچایا، بہت تھوڑا سا غلہ بچایا تھا. کہا میرے صحابہ، اتنا غلہ جو میری بیوی نے بچایا ہے وہ غلہ زیادہ ہے، لہذا اتنے غلے کا، اتنے راشن کا ہمارے راشن سے کٹوتی کر دی جائے. یہ تھا ان صحابہ کرام کو کہ حکومت چلانے کا انداز. آج تو اگر مل جائے موقع تو پورے بینک اپنے قبضے میں کر لیں بیچارے اور بس اپنی کوٹھیاں بننی چاہیے. رعایا کا تو خیال بات کی بات ہے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے. آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. رعایا کا خیال کس طریقے سے کیا کرتے تھے. آج الحمدللہ ہمارے اس یو پی کے اندر انتظام کیا گیا ہے 100 نمبر کا، اور 100 نمبر کی گاڑی ہماری رکشا کے لیے یا حفاظت کے لیے گھومتی ہے. میں بنتی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں ہمارے ان نوجوان پولیس والوں کو جو بیچارے رات کی تاریکی کے اندر گھومتے ہیں اور گشت کرتے ہیں. آئیے ان کے حوالے بھی یہ واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں. لہذا اسکیم بناتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ لاؤ رات کی تاریکی کے اندر، آج وہ انتظامات جو آج ہیں وہ اس دور میں نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی کے اندر نکل کر کے باہر جاتے ہیں. دیکھیں رعایا کا کیا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہماری رعایا جی رہی ہے، کیا کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، باہر جا کر کے باہر پہنچے، اچانک دیکھا ایک عورت، اس کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عورت ہانڈی کے اندر کچھ پکا رہی ہے. حضرت عمر قریب گئے اور کہنے لگے اے عورت، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بچے تیرے بلک رہے ہیں، تیرے بچے رو رہے ہیں، تیرے بچے ارد گرد بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، لیکن تو اپنے بچوں کو چپ نہیں کرا سکتی ہے، تم ان بچوں کو خاموش نہیں کرا سکتی ہے. کہا اے آدمی، تمہیں ہم سے کیا مطلب؟
तुम अपना रास्ता लो, तुम कौन हो, हमें क्या मतलब, तुम चले जाओ, तुम्हें क्या मतलब, हमसे ये बच्चे हमारे क्यों रो रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में सवाल पैदा हो गया और एक ये सवाल खटका कि कोई मामला जरूर है, ये बच्चे रो रहे हैं और माँ इस हांडी के अंदर कुछ पका रही है, कुछ मामला जरूर है। हजरत उमर कहने लगे, औरत बताओ क्या मामला है। कहा मुझे लग रहा है तुम परेशानी पे हो, तुम अपनी परेशानी को बताओ क्या मामला है, तुम अपने इन बच्चों को खामोश क्यों नहीं करा रही हो। कहा ऐ आदमी, ये औरत हजरत उमर को पहचान नहीं रही है, ये औरत इस हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पहचान पा रही है। कहने लगी, ऐ आदमी मैं परेशान हूँ, मैं गरीब औरत हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पकाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मैंने इन बच्चों को चुप कराने के लिए, मैंने इन बच्चों को खामोश कराने के लिए इस हांडी के अंदर पानी चला दिया है और ऊपर से इसको बंद कर दिया है और इस हांडी के अंदर से पानी पका रही हूं ताकि ये बच्चे अपनी अम्मी को ये देख करके, हमारी अम्मी कुछ पका रही है, इस हांडी के अंदर कुछ पक रहा है, ये बच्चे देख करके खामोश हो जाएं और इन्हें नींद आ जाए। ऐ आदमी, हजरत उमर जो खलीफा है, कल कयामत का दिन होगा और हजरत उमर होंगे, मेरा ये हाथ होगा और हजरत उमर का गरेबान होगा, मैं हजरत उमर के गरेबान को पकड़ लूंगी और हजरत उमर से ये पूछूंगी, अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बनाया, अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदार बनाया, लेकिन तुमने हमारा ख्याल नहीं रखा, कल कयामत के दिन सवाल कर दूंगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले, रात की तारीकी के अंदर कांपने वाले, जो अल्लाह के नबी के जन्नत की बशारत देने के बावजूद इस तमन्ना का इजहार करने वाले, काश कि कोई तिनका होता जिसको कोई जानवर आता और खा लेता, मुझसे हिसाब व किताब न लिया जाता। ये हजरत उमर उस औरत का इतना जुमला सुनते हैं, कांप जाते हैं और यहीं से वापस हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं और यहीं से वापस आ जाते हैं। घर पर पहुंचे, अपने गुलाम असलम को जगाया, अपने गुलाम असलम को जगाया और जगाने के बाद असलम से कहा, ऐ असलम तुम इस बैतुल माल के अंदर दाखिल हो जाओ और एक बोरा आटा निकाल करके ले आओ, इसलिए कि मैंने मदीना के बाहर देखा है एक औरत, उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और उसकी माँ उनको चुप कराने के लिए उन्हें धोखे में डाले हुई है। वो बेचारी गरीब औरत उन बच्चों को खामोश कराने के लिए पानी उबाल रही है। ऐ असलम, एक बोरा आटा निकाल करके लेकर के आओ। असलम अंदर दाखिल हो जाते हैं और एक बोरा आटा निकाल करके ले आते हैं। हजरत उमर ने कहा, ऐ असलम इस बोरे को मेरी पीठ पर लदवा दो और मेरे साथ साथ चलो। असलम कहने लगे, ऐ उमर मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका खादिम हूं, ऐ उमर मुझे हुक्म दीजिए, ये बोरा मैं अपनी पीठ पर लाद करके लेकर के जाऊंगा। हजरत उमर कहने लगे, ऐ खादिम, ऐ गुलाम, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी के बारे में मुझसे सवाल करेगा, तुमसे सवाल नहीं करेगा, लिहाजा ये जिम्मेदारी मेरी है और कल कयामत के दिन तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकोगे। लिहाजा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस बोरे को लाद करके लेकर के रवाना हो जाते हैं और हजरत वो असलम जो है पीछे पीछे जा रहे हैं। हजरत उमर वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपने हाथ से आटा गूंदते हैं और आटा गूंदने के बाद पका करके तैयार करते हैं और उन बच्चों को और उस औरत को खिलाते हैं। जब खिला करके आसूदा कर दिया तो हजरत उमर वहां से रवाना होना चाहते हैं। औरत सवाल करने लगी, ऐ आदमी तुमने इतना बड़ा इंतजाम किया, ऐ आदमी रात की तारीकी के अंदर तुमने हमारा ख्याल किया, तुमने हमारी हालत देखी, ऐ आदमी जरा अपना नाम तो बताते जाओ। ऐ औरत मेरा नाम पूछ करके तुम क्या करोगी, तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब। कहा मैं इसलिए तुम्हारा नाम पूछती हूं। ऐ आदमी हजरत उमर को जो खलीफा बनाया गया है, हजरत उमर के बजाय खलीफा तुम्हें होना चाहिए था। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उस औरत
عورت کی آواز کو سنا, کہہ رہی ہے اے آدمی تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا, عمر کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑی طبیعی زبان میں کہنے لگے اے عورت معاف کرنا, جس عمر کو تم یاد کر رہی ہو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ عمر یہی ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں, یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے زندگی کے ہر میدان میں اس طریقے کے عمل کیے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. لہذا میرے بھائیوں, ان صحابہ کرام کی ہسٹری کو پڑھو اور ان کے معاملات کو دیکھو. پوری تواریخ اور پورے سیرت کی کتابیں جو ہیں بھری پڑی ہیں ان صحابہ کرام کی سیرت سے, ان صحابہ کرام کی ہسٹری سے اور ان صحابہ کرام کے واقعات سے. آئیے ایک واقعہ میں عورتوں کے حوالے, چونکہ وہ عورتیں جو نبی کے زمانے میں نبی پر ایمان لائی اور نبی کی زندگی میں موجود رہی اور اسلام تک مرنے تک جو ہے وہ ایمان کی حالت میں رہی, ان کو صحابیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آئیے ایک صحابیہ عورت کا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. وہ صحابیہ عورت بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کو بیماری کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے. آئیں اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے, اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے, مجھے جو بیماری ہے اس سے شفا مل جائے. نبی نے اس عورت کی حالت کو دیکھا. عورت کی حالت کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اے عورت ان شیتی صبر تھی ان شیتی دعوتو کی, اے عورت اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں. وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ, اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے, اس بیماری میں صبر کرنے کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اے عورت اگر تو اس بیماری میں صبر کر لیتی ہے تو تجھے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں, تجھے جنت مل جائے گی. میری ماں اور بہنوں, آج کتنی بیماریاں اس طریقے سے ہو جاتی ہیں جو آج ہمیں صبر نہیں ہوتا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی فلاں مولوی کے پاس چلے گئے, کبھی فلاں بابا کے پاس چلے گئے, کبھی تعویذ اور گھنٹہ ہم اپنے بازوؤں کے اندر اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے پہن لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کے اندر کڑے اور چھلے اس طریقے سے پہن لیتے ہیں, کہیں بیماری سے, کہیں نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہاں صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے اور وہ ہمارے لیے معیار ہیں. میری ماں اور بہنوں, جراثی بیماری آئی, فلاں صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس, کہیں تعویذ, کہیں گنڈے, کہیں بچے کو نظر لگ گئی تو اس کے گلے میں کچھ پہنا دیا. یہاں عبرت حاصل کریں اس عورت سے. یہ عورت, یہ صحابیہ خاتون مرگی کا جب دورہ پڑتا تھا زمین میں گر جایا کرتی تھی اور ان کے کپڑے بھی ہٹ جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استدعا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے, تو آپ نے فرمایا اے عورت اگر تو اپنی اس بیماری میں صبر کر لے وَلَكِ الْجَنَّةُ, تیرے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, تیرے لیے جنت کی ضمانت یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ دیتے ہیں. اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی. آج یہاں میں عبرت کے لیے اشارہ کر دوں, کسی عورت پر جن کا حملہ ہو گیا, جو لوگ نہیں مانتے ہوں ان سے معذرت کے ساتھ ہو جاتا ہے, جنات کا اثر ہو گیا یا جنات نے پریشان کر دیا یا ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو جنات جیسی ہوتی ہے. اب دوا کرا رہے ہیں, چیک اپ کرا رہے ہیں, کچھ نہیں آ رہا ہے. ایسی بیماری ہے جس کو آج کی مشین بھی نہیں پکڑ پا رہی ہے. تب کیا کرتی ہیں یار, پریشان ہیں, چلو کسی نے بتا دیا فلاں جگہ دھاگا باندھو جا کر کے کامیاب ہو جاؤ گی, فلاں جگہ نیلا دھاگا لے آؤ, پیلا دھاگا لے آؤ, کامیاب ہو جاؤ گی. میری ماں اور بہنوں, ایسی صورت میں اپنے ایمان کو مت بیچنا, اپنے ایمان کا سودا مت کرنا, بلکہ اس صحابیہ خاتون کے اس واقعے کو سامنے رکھ لینا جنہوں نے جب نبی نے یہ کہا اے عورت صبر کر لو تمہارے لیے جنت ہے,
اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے شفا نہیں چاہیے بلکہ میں اس بیماری کے اندر صبر کر لوں گی اور مجھے کل قیامت کے دن جنت چاہیے. یہ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ ہے, تکلیف کے اندر بھی کٹ جائے گی, مصیبتوں کے اندر بھی کٹ جائے گی, عیش و عشرت کے اندر بھی کٹ جائے گی اور پریشانیوں کے عالم میں بھی کٹ جائے گی. لیکن آخرت کی زندگی اگر برباد ہو گئی تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. کہا اے اللہ کے نبی میں جب گرتی ہوں, مجھے جب مرغی کا گھوڑا پڑتا ہے, میں ننگی ہو جاتی ہوں, میرے کپڑے مجھ سے ہٹ جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میرے کپڑے اس حالت میں نہ ہٹا کریں. اے اللہ کے نبی میں بے پردہ نہ ہوا کروں. اے اللہ کے نبی ایسی دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی اور وہ عورت اس معاملے میں صحیح ہو گئی. لیکن وہ بیماری, اس بیماری میں وہ صبر کرتی رہی. میری ماں اور بہنوں, یہ واقعہ اس صورت میں جب تم پریشان ہو, جب تمہیں تکلیف ہو اور طرح طریقے کے چیک اپ, اور ہمارے بھائی بھی پریشان ہو چکے ہوں اور وہ مایوس ہو چکے ہوں, تو لوگوں کے مشوروں پر, ہزاروں درباروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ایمان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صبر کرتے رہنا. اس دنیا کے اندر اگر آپ نے مصیبت برداشت کر لی تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت دے دے گا اور آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے. اس واقعے سے آپ عبرت حاصل کریں. آئیے ایک عورتوں کے حوالے ایک واقعہ اور صحابیات ہی کے تعلق سے, بڑا مختصر سا واقعہ, اور اس کے بعد میں خلاصے پہ آؤں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک صحابی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے, جنگ کے میدان کے قریب جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. ایک آدمی آیا, ایک نوجوان آیا, کہنے لگی اے آدمی ذرا یہ بتاؤ کہ جنگ کے حالات کیا ہیں. اس آدمی نے کہا اے عورت تیرا نوجوان بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اگر آج کسی عورت کا بیٹا ختم ہو جائے, کسی بہن کا بھائی ختم ہو جائے, کسی پھوپھی کا بھتیجا ختم ہو جائے, ہوش ہی نہیں رہتا. نہ پردے کا ہوش ہے, نہ برقعے کا ہوش ہے, نہ گھونگھٹ ڈالنے کا ہوش ہے. بس وہ بابیلا مچانا شروع کریں گی اور اس طریقے سے تماشے کرنا شروع کریں گی. وہ عورت, اس نوجوان نے کہا اے عورت تیرا پیارا سا منا, تیرا پیارا سا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے. وہ عورت, اس نے اپنے بیٹے کی سنی. میرے بھائی, ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے. اسے ہی معلوم ہے کہ اس کو اپنے بیٹے سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے. دیکھتی ہیں, یہ واقعہ سنا اور یہ خبر سنی, سننے کے بعد اپنے گھونگھٹ کو سنبھالنے کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے آدمی مجھے یہ بتاؤ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اس آدمی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں. اسی بیچ میں جو ایک دو آدمی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا عجیب عورت ہے, اس کا بیٹا شہید ہو گیا, اس کا بیٹا ختم ہو گیا, اور یہ عورت اپنے کپڑے سنبھالنے میں ہے, یہ گھونگھٹ ڈالنے میں ہے اور یہ پردہ کر رہی ہے. میری ماں اور بہنوں, اس صحابیہ خاتون کا جملہ نوٹ کر لو, ریکارڈ کر لو اور اپنی عملی زندگی کے اندر پیوست کر لو اس کو. اس صحابیہ خاتون نے معلوم ہے کیا کہا اے آدمی میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے لیکن میں نے اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے. آج اگر تھوڑا سا وظیفہ ہی ملتا ہو نا, اگر 200 روپے ملنے لگے تو عورت بالکل اپنے برقعے کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دے گی, ہاں دیکھ لو فوٹو لے لو جتنا لے ملے. یہ حالات آج کی عورتوں کے اور اس پریشانی کی حالت میں, پتہ نہیں آپ کے یہاں کے تجربات کیا ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا, خاص طور سے نوجوان بیٹے یا بیٹی کا, تو اب یہاں آدمی بھی آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, عورتیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ گھر کی عورتیں بالکل بے پردہ ہو کر کے, نہ انہیں اپنے بالوں کا شعور ہے, نہ اپنے چہرے کا شعور ہے, نہ اپنے سینے کا شعور ہے, اور اس طریقے سے رو رہی ہیں, بابیلا مچا رہی ہیں کہ انہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. یہاں ایسے وقت میں
اگر یہاں بھی اس طریقے کے حالات ہوں تو یہ واقعہ اس صحابیہ خاتون کا ہمارے لیے عبرت ہے، موعظت ہے، جو کہہ رہی ہیں اے صحابیوں میں نے اپنے لڑکے کو کھویا ہے، اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے۔ مارکیٹ میں جا رہی ہیں، برقع اٹھایا، ہاں بھائی صاحب کتے کو دیا یہ کپڑا، اب بھاؤ کر رہی ہیں، ادھر برقع گھر سے لگا کے گئیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن وہاں جا کر کے اتار کر کے ہاں یہ سامان کتنے کا ہے، یہ جوتے کتنے کے ہیں، یہ برقع کتنے کا ہے، یہ چپل کتنے کی ہے، مارکیٹ کی زینت بنی ہوئی ہے، زینت بنی ہوئی ہے۔ اور اس طریقے کے معاملات میرے بھائیوں آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے بن چکے ہیں۔ یہاں اس صحابیہ خاتون کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے میری ماں اور بہنوں اپنے آپ کو شرم و حیا کے کالم میں ڈھال لو، اور اگر تم بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہو تو اپنے آپ کو برقعے میں لے آؤ۔ یہ ہے صحابیہ اور صحابہ اور صحابیات کے چند نمونے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ آئیے آخر میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج وہ لوگ جن صحابہ کی فضیلت قرآن کے اندر موجود ہے، جن صحابہ کی فضیلت میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے، اور جن صحابہ کے ذریعہ ہمیں دین ملا، ایمان ملا اور یہ قرآن ملا، اگر آج لوگ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، اگر انہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں تو انہیں باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان کا دعویٰ یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اور ان کا قرآن کو ماننا، صحابہ کا انکار کر کے، صحابہ کو مرتد اور انہیں کافر کہہ کے ان کا قرآن کا ماننے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس اللہ رب العالمین نے جو علام الغیوب ہے، جو ساری خبروں کو جاننے والا ہے، اس اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے ایمان کی گواہی دینے کے بعد فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی صحابہ صراط مستقیم پر ہیں۔ ان صحابہ کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر، جو لوگ حجاج کرام ہیں، جو حرم شریف خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، کتنا بڑا ہے احد پہاڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو ان صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ ولا نصیفہ اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ، ان کو گالی دینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا وہ آدمی من سبا اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ گویا وہ ملعون ہے جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو گالیاں دیتے۔ آخر میں اپنے ذہنوں کو صاف کر لو، اور اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو اپنا لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ان کے بعد آئے کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان ساتھیوں کو بخش دے جو ہم پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے، یعنی صحابہ کرام کو بخش دے، اور ان لوگوں کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور کپٹ مت پیدا فرمانا جو ایمان لا چکے ہیں۔ اے اللہ تو شفقت کرنے والا اور تو رحم کرنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ان صحابہ کی میں نے مختصر صاحب کو بتا دیا، ان صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، ان احادیث کو پڑھو، اور اس کے بعد اس کے مطابق ایمان لے آؤ،
آخری آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی تھی وہ آیت آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے میرے صحابہ اگر یہ دنیا والے اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا تو یہ ہدایت پا جائیں یا یہ ہدایت والے بن جائیں. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ پھیرے تو یہ خلاف میں یعنی آپ کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ رب العالمین ان سے تمہاری کفایت کرنے والا ہے. وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. میرے بھائیو دنیا کے مسلمانوں اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ایمان میں ہم ہی سچے ہیں اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہمارا عمل ہی اچھا ہے تو اس آیت کو نوٹ کر لو. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں. فلاں مول صاحب فلاں حضرت اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے ہم ہی حق پر ہیں ہمارا ہی عمل صحیح ہے ہمارا ہی ایمان درست ہے. میرے بھائیو اللہ نے پیمانہ بتا دیا اور صحابہ کرام کو میزان اور معیار یہاں بتا دیا. اے لوگو اگر تمہارا ایمان اس طریقے سے ہے جس طریقے سے صحابہ کا ایمان ہے تو فبہا ورنہ اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. یہاں ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کا جو تقاضا ہے ان تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے دنیا کے تمام مسلمانوں کو چیک کرنا چاہیے. ابھی بات اس تقریر کے اندر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ امام مالک امام شافعی امام ابن احمد ابن حنبل یہ چاروں امامان کی تقلید لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیوں کسی پر اپنا ایمان چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا عمل چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے پیمانہ دے دیا اگر تمہارا ایمان اگر تمہارا عمل اگر ان صحابہ کی طرح ہے تو فبہا قابل قبول ہے ورنہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا اور تم خلاف میں ہو نبی کی مخالفت کرنے والے ہو اور تم کامیاب نہیں ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار اور مطیع تھے. اے اللہ ہمیں ان صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھنے کی توفیق عطا فرما جن کی جو انسانی تاریخ کے اندر سب سے اہم لوگ تھے اور سب سے افضل لوگ تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو دنیا کے اندر سب سے بڑے اولیاء اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اگر کنہی لوگوں کے دلوں کے اندر اگر ان صحابہ کے خلاف میل ہے اگر کوئی کدورت ہے اگر ان صحابہ کے خلاف ان کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس تقریر کو سننے کے بعد اپنے آپ کو وہ اس کدورت سے بچائیں اس بغض و نفرت سے بچائیں. اللہ رب العالمین صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.